الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی ایک حصے کے اندر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ تو اس کی وجہ رب العالمین اس ٹکڑے کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ یہی بات سورۃ البقرہ دوسرے سپارے کے آغاز کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤخر کیا گیا ہے اور لوگوں کو مقدم کیا گیا ہے، اور یہاں پر رسول مکرم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہے اور لوگوں کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر امت کا ذکر تھا، اس لیے لوگوں کا ذکر پہلے کر دیا، اور یہاں پر جو ہے اتباع کا ذکر ہے کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اتباع کرنی ہے تو ہم نے کس کے مطابق کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے کہ کہاں کہاں پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے اور کہاں پر نہیں کرنی۔ تو یہ ظاہر ہے ہمیں رسول مکرم علیہ السلام بیان کریں گے، اس لیے ان کا تذکرہ پہلے ہوا۔ اب جو یہ گواہی ہے یہ تین اعتبار سے ہوتی ہے، اس کے تین مفہوم ہیں۔ ایک تو گواہی وہ ہوتی ہے جو اس دنیا سے فوت ہونے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے متعلق دیتے ہیں کہ یہ بندہ نیک تھا، یہ بندہ بد تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ بندہ نیک تھا، یہ بندہ صالح تھا، یہ بندہ برا تھا، اچھا نہیں تھا، تو یہ تمہاری گواہی ہوتی ہے، اور تم یہ اللہ رب العالمین کے ہاں گویا کہ گواہی پیش کر رہے ہو کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے۔ کیونکہ دو جنازے آپ کے پاس سے گزرے، ایک پر لوگوں نے تعریف کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، دوسرا گزرا اس پر لوگوں نے برے کمنٹس کیے، بری باتیں اس کے بارے میں کہیں، اس کو اچھا نہیں کہا، تو نبی علیہ السلام نے کہا واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ دو جنازے گزرے، دونوں کے لیے وجبت، آپ نے کہا آخر کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلی بات جو تم نے کہا اس کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائیوں کا تذکرہ تم نے کیا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین کے اوپر، کہ تم نے یہ گواہی دے دی اس بندے کے متعلق۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی موت کے اوپر جو گواہی دے رہے ہوتے ہیں وہ حق پر مبنی گواہی دینی چاہیے، یعنی گواہی آپ دینا چاہتے ہیں تو حق پر مبنی ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے جھوٹی گواہی دے دیں، کیونکہ اس کے متعلق آپ سے پھر پوچھا بھی جائے گا۔ آپ اس کے حق ہونے پر یا باطل ہونے پر آپ گواہی دے رہے ہیں کہ بندہ نیک تھا یا بندہ بد تھا، تو آپ سے بھی سوال اس کے متعلق کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو گواہی یہ ہوتی ہے، اور دوسری گواہی کیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے پہنچا دیا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے حدیث کے اندر، وہ کہیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا۔ قوم والوں سے پوچھیں گے، قوم کہے گی نہیں نوح علیہ السلام نے تو ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سیدنا نوح علیہ السلام سے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اس پر کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت جو ہے گواہ ہے میری۔ پھر نبی علیہ السلام بھی گواہی دیں گے، اور ہم بھی گواہی دیں گے، کس کے مطابق؟ اس قرآن کے مطابق، کیونکہ اس کے اندر ہم نے پڑھا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔
نوح علیہ السلام کی دعوت کیسی ہے؟ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ یہ قرآن نے ہمیں بتلا دیا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا ہے۔ ہم اس کے مطابق کیا ہے گواہی دے دیں گے کہ نہیں قوم جھوٹ کہہ رہی ہے، نوح علیہ السلام کیا ہے سچے۔ تو ایک تو یہ گواہی ہے کہ یعنی کہ جب اقوام اپنے نبیوں کو جھٹلائے گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور ہم گواہی دیں گے، اور یہ گواہی وہی شخص دے سکے گا جو بندہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا، جو نیکی کو دیکھ کر نیکی اختیار کرتا رہا، برائی کو دیکھ کر پھر برائی کے روکنے کے اندر جو نبی علیہ السلام نے طریقے بیان کیے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوتی ہے تو ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکنے کی ہوتی ہے زبان سے روکتا ہے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہوتی تو دل کے اندر برا جانتا ہے۔ یہ کیفیتیں ہوں گی تو پھر وہ گواہی دے سکے گا، ورنہ نہیں۔ اور تیسری جو گواہی ہے وہ افضلیت کی گواہی ہے، افضلیت کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ افضلیت کی بنیاد پر، اور اس امت کو جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی افضل امت جو بنایا، درمیانی امت بنایا۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ۔ تو یہ تینوں گواہی مراد ہے، یعنی کہ فوت ہونے کے بعد، یا پھر جو ہم اقوام نبیوں کو جھٹلائے گی اس کے متعلق گواہی دیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا اس کی گواہی دے۔ فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں گے اور تم لوگوں پر گواہ ہوگے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ گواہ ہو جا گواہ ہو جا گواہ ہو جا کہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ قوم بھی جھٹلا دے۔ اور فرمایا کہ جب قوم جھٹلانے لگے گی نا تو میں تو وہی بات کہوں گا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں تھا اس وقت تک کی تو میں گواہی دے سکتا ہوں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میری قوم کیا کرتی رہی ہے۔ انہوں نے مجھے معبود بنا لیا، میری عبادت کرتے تھے، مجھے رب بنا لیا، مجھے نہیں پتا، تو جانتا ہے، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ تو کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اگر قوم جھٹلائے گی تو میں بھی یہی بات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دوں گا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب اللہ رب العالمین اس ٹکڑے کے اندر ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہارا نام اللہ نے جو مسلمان رکھا اس کی وجہ کیا ہے کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم اب اس کی لاج رکھتے ہوئے نمازیں قائم کرتے رہو، کیونکہ مسلمان کے لیے یہ ضروری کام ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری جو بھی مشکل ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس کے اندر صرف اللہ رب العالمین کو سہارا بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سہارا نہ بناؤ، کسی اور کی طرف نہ دیکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، بس اللہ کے در کے سامنے آؤ، اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور دوسرا معنی کہ اللہ کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ کیوں؟ ہوا مولاکم، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ کیوں پکڑنا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا مالک ہے، تمہارے کاموں کا ذمہ اٹھانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ذمہ اٹھا لے پھر اس رب العالمین نے جس بندے کے کام کا ذمہ اٹھا لیا اب اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، وہ بہت اچھا مالک ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ بہت اچھا مددگار ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، ہم قنوت وتر کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ جس کو تو ذلیل کر دے اس کا کوئی، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، جس کا تو دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جس سے تو دشمنی کر لے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔
تو یہ اللہ رب العالمین جس کو یعنی سہارا، جس کا سہارا اللہ تعالیٰ بن جائیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ فجر کی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ جاتا ہے۔ فلا تغفروا ذمۃ اللہ، اور حدیث کے اندر پھر یہ جملہ بھی آتا ہے کہ تم اللہ کی ذمہ داری کو توڑو مت۔ اب وہ بندہ اللہ کے عہد و پیمان کے اندر ہے، وہ مسلمان والا حکم اس کے اوپر لگ چکا ہے، اب اس کو تکلیف نہ دو، پریشانی والے معاملات اس کے ساتھ نہ کرو، وہ اللہ کی ذمہ داری کے اندر ہے۔ تو پھر بندہ جب اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور رات کو جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، فرشتہ ہمارے اوپر مقرر اللہ رب العالمین کرتے تھے، یہ حفاظت ہے نا، رب العالمین کیا ہے، ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو یہ بہترین فنعم المولا ونعم النصیر، کیوں اللہ کو ہم نے اپنا وہ مالک تصور کرنا ہے، مالک ماننا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ سب سے بہتر اچھا مالک ہے اور سب سے اچھا مددگار ہے، اس سے بہتر کوئی مالک نہیں ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔